یہ بہت سارے مسلمان جو کل جشن منائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن سمجھ کر، اس کا ثبوت کیا قرآن و حدیث سے ملتا ہے؟ کیا کہیں قرآن و حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ملتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے عزیز دوستو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد 23 سال تک اس دنیا کے اندر زندہ رہے، اور 23 سال تک زندہ رہنے کے ساتھ ساتھ ربیع الاول کا مہینہ بھی آیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنا جشن نہیں منایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ ان کے زمانے میں بھی 12 ربیع الاول کا مہینہ آیا، لیکن انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں منایا۔ عزیز دوستو، آج جو پورے دیش میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر سے محبت نہیں تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسور ہوئے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر کو محبت نہیں تھی؟ انہوں نے اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن نہیں منایا سے دوستو۔ اس لیے نہیں منایا کہ کہیں قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے تو ان کے نام پر جشن منایا جائے، ان کے اس 12 ربیع الاول کے مہینے میں قوالیاں گائی جائے، ایسا کہیں ثبوت نہیں ہے عزیز دوستو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ ان کی دور خلافت میں انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں منایا، انہوں نے بھی جشن نہیں منایا۔ حضرت عمر فاروق صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ ان کے زمانے میں 12 ربیع الاول کا مہینہ آیا، لیکن انہوں نے بھی جشن نہیں منایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن نہیں منایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی جشن نہیں منائے، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کی پیدائش کا جشن نہیں منایا۔ عزیز دوستو، جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں 2 عیدیں نظر آتی ہیں، وہ کیا ہے؟ عید الاضحیٰ اور عید الفطر، لیکن تیسری عید نہیں ہے جو بہت سے مسلمان مناتے ہیں عزیز دوستو، خوشیاں مناتے ہیں اس تیسری عید میں۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ جمعہ کے دن کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تیسری عید حدیث میں کہیں نہیں ہے عزیز دوستو۔ جمعہ کے دن کو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن کہا ہے تو وہ فضیلت کے اعتبار سے عزیز دوستو، اس لیے کہ عید اور بقرعید اور جمعہ میں بہت سارا فرق ہے عزیز دوستو۔ عید کے دن پہلے 2 رکعت نماز ہوتی ہے، اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، لیکن جمعہ کے دن پہلے خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد صرف 2 رکعت نماز ہوتی ہے، اور عید کے دن بقرعید کے دن پہلے 2 رکعت سنت نہیں پڑھا جاتا ہے، لیکن جمعہ کے دن جب آپ مسجد میں آتے ہیں، امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے، سلیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد آیا اور بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے سلیق، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھ لو، اس کے بعد بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جو کوئی بھی مسجد جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور امام صاحب خطبہ دے رہا ہو تو اسے چاہیے
فرق ہے عزیز دوستو. ہمیں اور آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے انہی چیزوں کے مطابق ہمیں عمل کرنا. جواب بہت سے لوگوں کا دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ نبی کا جشن ہم اس لیے منا رہے ہیں کہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے. اب لوگوں کو ڈرانے کے چکر میں آپ خود گمراہ ہو رہے ہیں عزیز دوستو، آپ خود بدعت کی طرف جا رہے ہیں عزیز دوستو. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول جو کچھ آپ کو دے آپ اسی کے مطابق عمل کیجیے، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول آپ کو روکے آپ اس سے رک جائیے. یعنی شریعت کے اندر جن چیزوں کے مطابق عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے آپ انہیں چیزوں کے مطابق عمل کیجیے. آپ شریعت کے اندر نہ کمی کیجیے نہ زیادتی کیجیے. دین مکمل ہو چکا ہے عزیز دوستو. آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منا رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ دین کے اندر کمی تھی اس کو ہم زیادتی کر کے دین کو مکمل کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے عزیز دوستو. اللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، ہم دین اسلام کو پسند کر لیے ہیں. دین میں اب نہ کمی کی جائے گی نہ زیادتی کی جائے گی. اگر دین کے اندر کوئی نئی چیز آپ ایجاد کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ جشن منا رہے ہیں 12 ربیع الاول کو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آپ خوشیاں منا رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو آپ کو تو غم منانا چاہیے عزیز دوستو. اب غم کے بدلے میں خوشیاں منا رہے ہیں عزیز دوستو. بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو جلسے جلوس کرتے ہیں اور چاروں طرف سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ایک ساتھ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں. ان سے آپ سوال کیجئے کہ آپ ہاتھ جوڑ کے کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ جب میلاد پڑھتے ہیں وہ آپ کو جواب دیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اب دوبارہ واپسی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر دوبارہ نہیں آئیں گے. اور ان کا عقیدہ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم میلاد پڑھتے ہیں، جب ہم درود پڑھتے ہیں، وہ ہمارے محفل میں تشریف لاتے ہیں. یہ ہے ان کا عقیدہ عزیز دوستو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال ہوا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن مار دوں گا. اتنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا ہوش میں آ جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں، آپ بیٹھ جائیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بیٹھے. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لوگ متوجہ ہوئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دھیان دینے لگے لوگ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا سارے لوگ. اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فقال، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات. کہ اے لوگوں میری طرف دھیان سے دیکھو کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے وہ یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے.
وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہیں مرے گا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی 144 نمبر آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی ہے کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت تلاوت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایک اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بہت سے انبیاء رسول آ چکے ہیں اور جا بھی چکے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر انتقال ہو جائے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہید کر دیے جائے تو کیا تم اپنے ایریوں کے بعد دین اسلام سے گر جاؤ گے؟ جب یہ آیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے تو پھر سارے لوگ یہ آیت کو پڑھنے لگے اور یہ سوچنے لگے کہ جیسے کہ یہ آیت ابھی پہلی مرتبہ نازل ہو رہی ہے۔ عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو وہاں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیا کیفیت تھی کہ وہاں کا میں نڈال ہے، موت کی شدت سے پریشان ہے، یہاں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر جشن منا رہے ہیں، راستے میں قوالیاں اور ڈی جے وغیرہ لے کر کے گھوم رہے ہیں، ہری ہری جھنڈیاں لے کر کے راستے سے گھوم رہے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ڈرانے کے لیے راستے سے گھوم رہے ہیں۔ لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل یتغشاہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت طاری ہو رہی تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب موت کے قریب ہوئے تو فقالت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ وَقَدْ بَعَبَاهُ، اے ہمارے ابو جان کی تکلیف۔ فقال لها، تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لَيْسَ عَلَىٰ أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، کہ اے میری بیٹی فاطمہ، آج کے بعد آپ کے ابو کو کسی طرح کی بے چینی نہیں ہوگی، آج ہمارا انتقال ہو جائے گا، اس کے بعد ہمیں کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فلما مات، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، قالت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یا اباہ، اے یا اباتاہ عجب ربا دعاہ، اے ہمارے ابو جان، اے ہمارے ابو جان، آپ کے رب نے آپ کو بلائے اور آپ کے رب کے بلانے پر آپ لبیک کہے، آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ آپ کے صحابہ کے اوپر کیا گزر رہے ہوگے، آپ کی لفظ جگر بیٹی فاطمہ کی کیا حالت ہے، آپ اللہ کے بلاوے پر آپ چلے گئے۔ یا اباتاہ من جنات الفردوس مأوى، اے ہمارے ابو جان، آپ اس دنیا سے چلے گئے، آپ جنت الفردوس میں چلے گئے، آپ کے رب نے آپ سے جنت الفردوس کا وعدہ کیا۔ یا اباتاہ الی جبریل ننعا، اے ہمارے ابو جان، آپ اس دنیا سے چلے گئے، ہم جبرائیل کو خبر دے دیتے ہیں کہ آپ کی طرف وحی لے کے نہ آئے، آپ کی طرف قرآن لے کے نہ آئے، اس لیے کہ آپ اس دنیا سے چلے گئے، اب آپ کے بعد کس کے اوپر جبرائیل قرآن لے کے آئیں گے۔ یہ تھی حالات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ وہاں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہے، یہاں لوگ پیدائش کے نام پر وفات کے دن خوشیاں منا رہے ہیں اور یہ دین سماج کے کر رہے ہیں۔ عزیز دوستو، آدمی اگر شریعت کے مطابق کوئی عمل کرتا ہے، چاہے وہ شریعت کے مطابق ہو یا نہ ہو، لیکن یہ تصور کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ شریعت کے اندر ایسا کرنا جائز ہے یا ہم یہ کام جو کر رہے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی ہم کو ثواب دے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ عید کا دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن عید کا دن ہے، اس لیے ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔
जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए, लम्मा क़दिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीना, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए, वलहुम यौमान यलअबून फीहिमा, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में लोगों को देखा कि लोग साल में 2 दिन मुतय्यन कर लिए हैं और उसमें खुशियां मना रहे हैं। फकाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि महाज़ानिल यौमाने, ये कौन सा दिन है? महाज़ानिल यौमाने फीहिमा, ये कौन सा दिन है? 2 दिन जिसमें आप लोग खेलकूद कर रहे हैं। पालो, उन लोगों ने कहा कि कुन्ना नलअबु फीहिमा फिल जाहिलियत, हम साल में 2 दिन जमाना जाहिलियत से हम खुशियां मना रहे हैं, इसलिए हम खेल कूद करते हैं। फक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नल्लाह क़द अक़द लकुम बिहिमा खैरन मिनहुमा यौमल अज़ा व यौमल फित्र, कि आप जो ज़माने जाहिलियत से साल में जो 2 दिन खुशियां आप मना रहे हैं, इसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए जो 2 बेहतरीन दिन अता किए हैं, और वो बेहतरीन दिन क्या है? ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र। ऐ समाज के लोगों, ध्यान से सुन लीजिए कि 2 ही ईद है, तीसरी ईद नहीं है, जो बहुत सारे मुसलमान कल जुमेरात को हरी झंडियां लेकर के, डीजे लेकर के, गाड़ी वगैरह लेकर के रास्ते से चल रहे थे और खुशियां मना रहे थे। अजीज दोस्तों, काजी सुलेमान मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब रहमतुल लिल आलमीन और अल्लामा शिबली नुहमानी ने सीरतुन नबी में ये 9 रबीउल अव्वल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन लिखा है, और 12 रबीउल अव्वल जिसमें लोग खुशियां मना रहे हैं, ये वफात का दिन लिखा है। ऐसे दोस्तों, लोग वफात के दिन को पैदाइश का दिन समझकर खुशियां मना रहे हैं। ऐसे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, एक हदीस के अंदर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि माता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, व इन्नहु लबैन हाकिरती व ज़ाकिरती फला अकरहु शिद्दतल मौत लि अहदिन अबदन बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मेरी हंसली और घोड़ी के दरमियान था, और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की शिद्दत को देखने के बाद, जब मैं दूसरे लोगों की मौत की शिद्दत को देखती हूँ, तो मुझे बहुत हल्की महसूस हो रही है। अजीज दोस्तों, एक हदीस के अंदर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, कि अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत, कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक प्याला था, और उस प्याले के अंदर एक पानी था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुवा युदखिलु यदहु फिल क़दाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस प्याले के अंदर दोनों हाथों को डालते, सुम्मा यमसहु वजहहु बिल माए, और उस पानी से चेहरे पर मलते, सुम्मा यक़ूल, फिर कहते, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला गमरतिल मौत अव सकरतिल मौत, कि अल्लाह तबारक व तआला आप हमें मौत की सख्ती से नजात फरमा दे, आप हमें मौत की तकलीफ से नजात फरमा दे। अजीज दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हो रहा था, पानी लेके चेहरे पर मल रहे थे, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मौत की बेजानी से नजात दे। वहाँ कितनी तकलीफ और गम और परेशानी, और यहाँ लोग खुशियां मना रहे हैं। ऐसे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन मानकर मुस्लिम अहमद के अंदर एक हदीस मौजूद है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युन नास खैर, कि कौन से लोग सबसे बेहतर है? फकाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा
کہ انا والذین معی، کہ سب سے بہترین لوگ میں ان لوگوں کا شمار کیا جائے گا کہ میں ہی ہوں اور میرے بعد میرے صحابہ کے لوگ، جن لوگوں نے میرے ساتھ طرح طرح کی پریشانیاں اٹھائی ہیں وہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ ثم الذین علی الاثر، پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے، تابعین کے زمانے کے لوگ اچھے ہیں۔ ثم الذین علی الاثر، پھر اس کے بعد تابعین کے زمانے کے لوگ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم کأنہ رفض من بقی، اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین کی زندگی کے مطابق عمل نہ کرے ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگ نہیں کہا ہے۔ وقت ختم ہو گیا سے دوستو، ان حدیثوں کو اور قرآن آیت کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرانے، لوگوں کو دھمکانے کے چکر میں آپ خود بدعت و خرافات میں نہ پھنس جائیے دوستو۔ اس لیے کہ ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں تو میں ختم کر دوں گا۔ ابھی جو کل کا واقعہ ہے کہ ہر جگہ ہری جھنڈیاں لگائی گئی ہیں، لائٹیں جلائی گئی ہیں، جلسے جلوس کیے گئے ہیں، نعت رسول پڑھا گیا ہے، ہر جگہ جھوم جھوم کر لوگ پڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ عزیز دوستو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سماج کے لوگ بھی لوگوں کو دیکھ دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانا چالو نہ کر دے۔ عزیز دوستو، اسی لیے آپ کو بتا دیا ہوں، اور بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کا ثبوت قرآن و حدیث سے مل جائے اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے، اور جن چیزوں کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے ہمیں اس کے مطابق عمل نہیں کرنا ہے، چاہے کوئی مسلمان عمل کرے یا نہ کرے، ہمیں نہیں کرنا ہے۔ ہم کوئی چیز دیکھیں گے تو ہم اپنے علماء کرام سے پوچھیں گے کہ فلاں صاحب ہم فلاں کام کر رہے ہیں، کیا شریعت کے مطابق ہیں؟ اگر مولوی صاحب، عالم صاحب، علماء کرام آپ کو جواب دیتے ہیں ہاں شریعت کے مطابق ہے تو آپ عمل کیجئے، نہیں تو عمل نہیں کرنا ہے۔ دوسروں کا دیکھا دیکھ کے آپ کو محرم کی طرح یہاں بھی کھڑا نہیں ہونا ہے۔ ایسے دوستو، وما علینا الا البلاغ وعلیکم الحساب۔ ہم جن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو بدعت و خرافات سے بچا، آمین۔